ایک روایت ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھ کر کے کسی مضمون پہ ان کی گفتگو تھی اور کسی عنوان سے وہ آپس میں مصروف تھے۔ تو آقا کریم نے آ کر کے پوچھا کہ ما اجلسکم، میں یہ لفظ پڑھ رہا ہوں، یہ سنن نسائی کے ہیں، ویسے مسلم میں بھی روایت ہے، ترمذی میں بھی روایت موجود ہے۔ آقا کریم نے کہا ما اجلسکم، تمہیں کس شے نے یہاں بٹھایا ہوا، تمہارے جلسے کا مقصد کیا ہے، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ، جلسنا ندعو اللہ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ۔ آج کے جلسے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ میلاد اور کیا ہے؟ یہ لفظ مسلم میں نے پڑھے ہیں، جو ہے وہ نسائی کے۔ اب مسلم کے لفظ تھوڑے سے مختلف ہے، اس میں حضور نے کہا ما اجلسکم، تو یہاں ہے ندعو اللہ ونحمدہ، وہاں یہ ہے نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، یہاں لدین ہی ہے، یہاں للاسلام ہے۔ یہ تھوڑے سے لفظوں کے ساتھ فرق ہے، حدیث ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ تو کہا صحابہ یہاں تمہیں کس نے بٹھایا ہوا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عرض کی جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ علی ما ہدانا لدینہ، کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت دی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا کہ آپ عطا کر دی۔ یہاں حضرت حسان بن ثابت کی بولی دیکھیے، وہ کہتے ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَمْ بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ حضور عطا کر دیا۔ اگر اسی کو اردو میں ڈھالیں تو لفظوں کی ترتیب یوں ہوگی کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، منا علینا ربنا ام بعث فینا محمد، یہ حضرت حسان بن ثابت کے لفظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ نے کہا کہ آج ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم ہوا ہے اس پر اللہ کا ذکر کریں۔ جب صحابہ نے یہ جواب دیا، توجہ چاہوں گا، تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم اٹھاتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا میں نے تم سے جو قسم لی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا، اس شک کو دور کرنے کے لیے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ قسم لینے کا مقصد کچھ اور تھا، اور وہ کیا؟ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تم تو باہر بیٹھے تھے، اندر میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے مجھے آ کر کے کہا محبوب ذرا باہر نکل کے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے جی حضور آ گئے، کرم ہو گیا، اب بار بار اس کے تذکرے سے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نماز پڑھو، روزے رکھو، دین پہ عمل کرو، ساری سائدات اسی بات کا تذکرہ کرنا کہ حضور آگے، حضور آگے، ٹھیک ہے جی آگے، اس پر کیا تبصرے کی ضرورت ہے؟ یہ صحابہ سے پوچھئے وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس لیے حضور مل گئے ہیں اور حضور کے حکم بھی سامنے ہیں، مسجد نبوی بھی ہے، نوافل پڑھ سکتے تھے صحابہ اور پڑھا کرتے تھے، مصحف موجود تھا ان کے پاس، تلاوت کر سکتے تھے، لیکن وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ صحابہ سے پوچھا گیا باقاعدہ اور اس پر قسم لی گئی کہ بتاؤ کیوں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے ہم بار بار اسی کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ اور دیگر احکام شرعیہ کا نام ہی دین نہیں ہے، اکٹھے بیٹھ کے حسن محمد کی باتیں کرنا اور حضور کے آنے پہ اللہ کا تشکر ادا کرنا یہ بھی عین دین ہے۔